السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر ہوں گے اور اپنا کام اچھی طرح کر رہے ہوں گے۔ میں شاہد جمال آج آپ لوگوں کے سامنے وقت کا صحیح استعمال ہی کامیابی کا ضامن ہے کہ عنوان پر کچھ نہیں ڈالوں گا۔ امید کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ سامعین کرام، وقت ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان چاہے غریب ہو امیر ہو کہ یہ نعمت ملتی ہے، اور وقت کی اہمیت آپ اس برف بیچنے والے سے سمجھ سکتے ہیں جو اپنا سرمایہ برف خریدنے کے لیے لگاتا ہے تاکہ بیچ کر اس سے وہ فائدہ حاصل کرے، مگر اس کا برف پگھل کر پانی ہو جاتا ہے تو اس کا پورا سرمایہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ اسی طریقے سے وقت کی اہمیت ان لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو کامیاب ہیں، وقت کی اہمیت ان لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو ناکام ہیں۔ کامیاب شخص اپنے وقت کو صحیح سے استعمال کر کے کامیابی کے نقاط آپ کو سمجھائیں گے۔ وقت کو صحیح سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ کیسے ناکام ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کو کچھ لائحہ عمل بتائیں گے۔ اور ناکام شخص آپ کے سامنے یہ جملہ دہراتے نظر آئیں گے، کاش کہ میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا، مگر یہ وقت ہے کہ دوبارہ یہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ آئیے ان چند پوائنٹس کی طرف ہم غور کرتے ہیں، ان ہمارے کامیابی کے لیے ضامن ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کا کوئی ٹارگیٹ اور کوئی مقصد بنانا ہے، اور ایک مومن کا اور ایک انسان کا صحیح مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ ایک انسان اور جانور میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، انتر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے پاس صحیح مقصد رکھے گا، صحیح ٹارگیٹ کو متعین کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نظریات اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کو واضح طور پر سمجھ لینے کے بعد ان کو غیر ضروری کاموں سے دور ہو جانا ہے، اور ان کا جو کوئی بھی کام جو مقصد سے ہم آہنگ ہو، مقصد سے تعلق رکھے، اس کو نہیں ٹالنا ہے۔ ان کو کاموں کی فہرست بنا لینی ہے کہ کون سا کام زیادہ اس سلسلے میں ہم آہنگ ہیں۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہمیں لایعنی کاموں سے پرہیز کرنا ہے، اور ٹائم پاس کے نام پر وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ کہیں گھومنے نکل گئے، کہیں تفریح کرنے کے غرض سے گھنٹوں بتا رہے ہیں، گزار رہے ہیں، اور ٹائم پاس کے نام پر جو ہے خوشیاں آپ منا رہے ہیں، اس سے آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے ٹائم پاس کے نام پر ہرگز وقت کو ضائع نہ کریں۔ تفریح بھی ضروری ہے، تو تفریح اور مقصد کے کام کے درمیان جو ہے توازن کو قائم رکھنا ہے، دونوں کے درمیان بیلنس رکھنا ہے۔ ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے، یعنی آپ کے لیے کون سا کام پہلے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے کہ ترجیحات میں اپنے مقصد میں سب سے پہلے کون سی چیز زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، اور ٹائم ٹیبل میں یہ بھی شامل کر لیں کہ کون سا کام کب انجام دینا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ کاغذ پر ہی لکھ لیں، اگر آپ اتنے تیز ہیں اور حافظہ بہت قوی ہے تو اپنے دماغ میں اور اپنے دلوں میں اس بات کو رکھیں کہ اس کام کو اس وقت ہمیں انجام دینا ہی ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کر لیں، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے اور زندگی کے لیے جو ضروری ہے اسی کام کو ہم کو انجام دینا ہے۔ جن چیزوں کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے لیکن وہ چیزیں بہت ہی زیادہ سجی اور سجائی ہوئی لگتی ہے، تو ان چیزوں سے بھی ہم کو دور ہو جانا ہے۔ ایسی صحبت سے بھی ہم کو دور ہو جانا ہے جو مقصد کے حصول کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس کے بعد جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، سامعین کرام،
وہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ وقت جو ایک پل اور ایک لمحہ کے حساب سے گزر رہا ہے بہت قیمتی ہے، اور وہ گزر رہا ہے۔ جو گزرے ہوئے لمحات ہیں آپ اس کو کسی بھی حالت میں واپس نہیں لا سکتے، اور یہ جو مقررہ اور فکس وقت ہے آپ کا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے، وہ اس میں کمی کر رہا ہے۔ اس کے لیے آپ ہرگز فیصلہ کرنے سے بھی گریز نہ کریں کہ اس کام کو کریں گے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، کیونکہ بہت زیادہ انتظار کرنے سے بھی جو ہے وہ کام پیچھے چلا جا سکتا ہے اور آپ مقصد کے حصول میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ ایک کسان جب کھیت جوتتا ہے، بیج بوتا ہے، فصل کاٹتا ہے، نتیجہ اچھا برآمد کرتا ہے، وہ اگر اچھے موسم کا انتظار کرنے لگے تو کیا یہ نتائج برآمد ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ کہ زندگی میں ایسا کام کرنا ہے جو صدقہ جاریہ میں شامل ہے، کیونکہ آپ بیتے ہوئے پل اور لمحات کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن ایسا کام آپ کر سکتے ہیں کہ آخرت میں آپ کے مرنے کے بعد وہ اجر ثواب آپ کو ملے، یا ایسا کام آپ انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے انسانیت کی خدمت کے لیے بھی آپ ایک وقت فکس، اپنے اعزاء و اقارب کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، یا بازو میں جو انسانوں میں سے جو مسکین ہیں، غربا ہیں، مفلوق الحال طبقات ہیں، اور جس میں یتیموں کی مدد وغیرہ شامل ہے، اور ان کی خدمت میں اپنا وقت صرف کریں، کیونکہ یہ خدمات جو ہیں آپ کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں، اور آپ کو آخرت میں اس کا صلہ ملنے والا ہے۔ ورنہ آپ کے مرنے کے بعد تو آپ کے نیکیاں یہاں باقی ہیں نہیں، جو آپ کرتے تھے وہی آپ کو ملنے والا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کا عوض میں آپ کو جو وہاں ثواب ملے گا اس کو انجام دیتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص اوقات میں ہم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے۔ خاص اوقات ہی میں نمازیں فرض ہیں، خاص اوقات میں عبادتیں فرض، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے اور بھی دعائیں ہیں وہ فرض ہیں۔ جو بھی دعائیں ہیں یا نفل نمازیں جو خاص اوقات میں انجام دی جانی چاہیے وہ خاص اوقات ہی میں ہیں، تو خاص اوقات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی خاص اوقات میں کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ راضی ہوں۔ کوئی بھی دینی سرگرمی اور خاص مہم کے تعلق سے جو بھی زیادہ سے زیادہ آپ کام کر سکتے ہیں وہ کام کریں، اور ان لوگوں کی زندگی سے سبق حاصل کریں جو کامیاب ہیں۔ کامیابی کی کیا ان کے پاس نکات تھے، کیا ان کے پاس پوائنٹ تھے، اس کو سمجھنے کے بعد اور ویسے ہی ہم کو اپنے وقت کو صحیح سے استعمال کرنا ہے۔ آپ کے نزدیک آئیڈیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کچھ لوگ اپنی زندگی کے لمحات میں آئیڈیل ہوتے ہیں، تو آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ وہ لوگ جو گاؤں میں، شہروں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، جو دوسرا نالج تو ان کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن اور حدیث اور دعائیں انہیں یاد نہیں ہیں، وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور کینٹین میں اور چائے کی دکانوں میں، اس طرح سے ہوٹلوں میں صرف جو ہے دنیا کی کہانی اور ایک دوسرے کی کہانیوں کو سنا کر کے جو ہے ہنستے رہتے ہیں اور اسی خوش گپیاں مارتے ہیں۔ تو ان کو ان چیزوں میں تھوڑا وقت نہ بتا کر کے وہ کسی بھی عالم دین سے یا کسی بھی پڑھے لکھے شخص سے قرآن اور حدیث کے بارے میں ان کو سمجھنے کے لیے ان سے وقت نکالنے کے لیے درخواست کرنی چاہیے۔ یہاں تو وقت نکالنے کے لیے درخواست کیا کریں گے، بس نہیں سمجھ کر کے بھی وہ دانا اور عقل مند بنے رہتے ہیں، کیونکہ علم تو سب کے لیے ضروری ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ دکانوں میں اچھے خاصا وقت گپاسٹنگ میں گزارتے ہی ہیں۔ تو یہی گپاسٹنگ جو ہے آپ سیکھنے کے لیے لگا دیں تو آپ کے لیے آخرت میں بھی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ انشاءاللہ ہم کل ملتے ہیں۔ جے ہند، جے بھارت۔